اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 3 موضوع ہیں اور 3 موضوع پہ میں بات کروں گا۔ تینوں موضوع انتہائی عام ہیں۔ پہلا موضوع کہ ان 5 ججوں نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کیوں کی، اس میں ان کا کیا ذاتی مفاد شامل ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور یہ بات کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، سب ڈرتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ کی ذات پاک سے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تو دوسرا بات کروں گا کہ نواز شریف نے دونوں عدالتوں میں خود کو سرنڈر کر دیا ہے اور ان کو دونوں عدالتوں سے ضمانت مل گئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں پاکستان کا، اور اس کے علاوہ عمر میں سینئر، ویسے سینئر نہیں، عمر میں سینئر ہوں، کیونکہ میری عمر 75 سال ہو چکی ہے، 76واں سال شروع ہے۔ تو اس کے علاوہ پاکستان کا سینئر صحافی، سینئر ترین صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ تو وہ سفر جو اس وقت شروع ہوا تھا وہ الحمدللہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے ایڈجسٹ نہیں ہو سکا تھا کہ وہاں پہ جو پیچھے اسپانسر بیٹھے ہوتے ہیں نا، صحافیوں کے منہ میں زبان ان کی ڈال دی جاتی ہے اور ان کی جیب میں لفافہ ڈال دیا جاتا ہے، بس ان کی زبان، اپنی زبان سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور اسپانسر جنہوں نے لفافہ دیا ہوتا ہے نا، ان کی زبان وہ جاری ہو جاتی ہے ان کے منہ سے۔ تو ایک یہ دیکھیں، اس کے بعد اللہ نے کیسی کرم نوازی کی کہ اللہ نے مجھے، میں جھوٹ بولتا نہیں تھا، نہ لفافہ لیتا تھا، اسی لیے میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں ناکام ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی بلاتا ہی نہیں تھا، جو بلاتا تو وہ پہلی شرط یہی رکھتا کہ جو ہم کہیں گے وہی بولنا پڑے گا، تو میں اس پہ انکار کر دیتا، اس لیے انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ اب الحمدللہ میرا اپنا چینل ہے، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ دنیا بھر کے مظلوم عوام کا چینل ہے، مظلوم لوگوں کا چینل ہے اور حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر اتنی سی خبر ہوگی تو اتنی ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اس کو اتنا نہیں کروں گا، اس کو کوئی مسالہ وغیرہ نہیں لگاؤں گا۔ مرچ مسالہ لگا کے جو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں نا، ان کو ویوز بھی سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ بھلا مجھے ویوز دیں یا نہ دیں، یا یوتھ کے مجھے سنیں یا نہ سنیں، میرا جو فرض ہے کہ حق سچ عوام کو دکھانا، یہ میں کرتا رہوں گا۔ میں نہ عمران نیازی کا دشمن ہوں، نہ نواز شریف میرے چاچے کا پتر ہے۔ جو ملک کے لیے بہتر کام کرے گا میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا میں اس پہ تنقید کروں گا، یہ میرا حق بنتا ہے بطور ایک صحافی ہونے کے۔ تو یوتھیو کو لوگوں نے کیسا کیسا چونا لگایا ہے، یہ مبشر لقمان جیسے لوگ، یا یہ صابر شاکر جیسے، اوریا جان مقبول جیسے، جو صحافت، یہ صحافی نہیں ہے، یہ ان میں سے ایک بھی صحافی نہیں ہے۔ ان کی حقیقت میں بتاؤں نا، مبشر لقمان تو ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی باہر نکلا ہی نہیں،
वो नेट से मालूमात लेके ना तो लोगों को बेवकूफ बना रहा होता है। अच्छा, उससे बंदा पूछे कि भाई तेरे पास ये हवाई जहाज कहाँ से आया है? कौन सा साफियों के पास इतना हारून का खजाना निकल आया है कि वो अपना हवाई जहाज खरीद सके, उसको चला सके? ये सब आलमी ताकतों के एजेंट हैं। वो आलमी ताकतों से पैसा लेके ना तो अवाम को बेवकूफ बना रहे होते हैं। लेकिन मुबशर लकमान का मुझे नहीं पता है, मैं इसलिए उसका झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन जो नवाज शरीफ पे वो मुखालफत कर रहा है ना, ये इससे मुझे कल तक ये इमरान की मुखालफत करता था। जब उन्होंने यूथियों ने अच्छी गाली गलौज की और इसको फवाद चौधरी ने ऐसा बना के पूरी महफिल के अंदर थप्पड़ मारा था कि इसको दिन में तारे नजर आ गए थे। तो बाकी मुबशर लकमान का मुझे नहीं पता है कि इसके पास कहाँ से ज़राए आए हैं किस, इसलिए मैं इस पे कोई बात नहीं करूँगा। हाँ, और या जान मकबूल, साबर शाकर, इनको मैं, इमरान नज़ीर, इनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। इन्होंने टोटल पैसा करप्शन से कमाया है या फिर उन आलमी ताकतों से लिया है जिनके लिए ये काम कर रहे हैं। जो वही आलमी ताकतें जो अमेरिका है, इसराइल है, जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। आज देखें, पूरी दुनिया में दोनों एक हो गए हैं ना। अब पता चला है कि उन्होंने अपनी खरबपति योदन क्यों इमरान नियाजी को दी थी। क्या इसको सुरखाब के पर लगे हुए थे? और इसने उस वक्त भी झूठ बोला था कि वो जमाइमा मुसलमान हो गई है। वो उस वक्त भी योदन थी। कोई एक तस्वीर कोई यूथ क्या मुझे बता दे जिसमें उसने नमाज पढ़ी हो। तो या फिर हाँ, ये मेरा नहीं, आप सबका चैनल है, इसलिए कोशिश किया करें मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। और 15 मिनट की वीडियोस होती है, आखिर में जो दुआ होती है ना उसमें लाजमी शिरकत किया करें, वीडियोस पूरी देखा करें। और आखिर में जो दुआ होती है उसमें लाजमी शिरकत किया करें। पता नहीं किसके आमीन कहने से हम सब के बिगड़े हुए काम बन जाए। तो उसमें दिल में नेक इरादा रखें और हाथ खड़े करके बुलंद आवाज से आमीन आमीन बोला करें। और इसके अलावा मेरी वीडियोस को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें। नए आने वालों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। और इसके अलावा मैं, आगे इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में मैं कोशिश करूंगा बड़ी बड़ी पार्टियों के सरबराहों के इंटरव्यूज वगैरह भी आप लोगों को दिखाऊंगा। उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया, कहाँ किस तरीके से वो किया, इस पे भी बात होगी। और इसके अलावा जो है ना, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पूरी देखा करें और स्किप ना किया करें। और कोशिश किया करें कि वीडियोस को ग्रुपों में शेयर कर दें। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को हक सच दिखाया करूंगा। जो हकीकत होगी वही बताऊंगा, झूठ नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैं 75 साल की उम्र हो गई है, बोनस पे चल रहा हूँ। पता नहीं कब मालक बुला ले तो मैं झूठ बोल के अपने गुनाहों में क्यों इजाफा करूं। इसलिए मैं आप लोगों को हक सच बताया करूंगा। तो अब आप आ जाएं जनाब सबसे पहले मौजू पे कि नवाज शरीफ वापस आया है। देखें, इसने आके अदालतों को फेस कर रहा है। किसी अदालत पे कोई चढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई हजूम नहीं लेके जा रहा है। सिंपल तौर पे पेश होता है, उसके वकील पेश होते हैं। और अदालतों के पास तो कोई सबूत है ही नहीं ना। ये तो देखें, उसको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नायल किया गया था। और जो वो मिल का वो केस बना था ना जिसपे 7 साल सजा हुई थी, वो उस जज को फैज हमीद ने, जज बशीर को फैज हमीद ने जबरदस्ती लिखवाया था वो फैसला। अब वही जज इंशाल्लाह उस फैसले को वापस करेगा। वो झूठा केस था जिसको के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त थे
وہ آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے ان کا۔ تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا نیب سے کہ بھائی آپ لوگوں نے 7 سال سزا کیسے دے دی ہے، کوئی ثبوت ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس۔ تو وہ اب چپکے سے پھر بتا دیا تھا جج بشیر صاحب نے کہ بھائی میرے سے تو یہ زبردستی فیض حمید نے لکھوایا ہے فیصلہ، تو لکھا ہوا دیا گیا تھا، میں نے تو خالی پڑھا ہے بس۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ اپیل اس وقت تک معطل رہے گی جب تک کہ نواز شریف واپس آ کے اس کو، اب وہ اپیل بھی انشاءاللہ 1-2 پیشیوں پہ نوٹس جاری ہو گیا نیب کو، 1-2 پیشیوں پہ اپیل کیا کیس ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ کیس تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹے کیس عمران نیازی نے، ثاقب نثار نے اور جسٹس کھوسا نے اور کیا نام ہے فیض حمید نے مل کے بنائے تھے، اس میں عمران خان پوری طرح شامل تھا۔ وہ اب اپنے آپ کو نیک اور پارسا ثابت کر رہا ہے نا، اس نے ایسے منہ پہ ہاتھ پھیر کے نا، تکبر اور غرور میں فرعون بنا ہوا تھا، تو کہا تھا کہ میں تم واپس آؤ، میں دیکھتا ہوں تمہیں کیسے 1 لاش دی جاتی ہے اور تمہیں کیسے سہولتیں دی جاتی ہیں، تمہیں میں ننگے فرش پہ لٹاؤں گا۔ اس کو تو کسی نے ننگے فرش پہ نہیں لٹایا، پھر بھی رو رہا ہے، ایک ایک کی منتیں یہ بھی کر رہا ہے۔ پنکی پیرنی نے نواز شریف سے رابطہ کیا ہے، اس پہ بھی بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے نواز شریف مری میں گئے، اچھا جہاں سے بھی یہ بندہ گزرتا ہے نا، اس کو اللہ نے ایسی قسمت دی، اس کی نیت صاف ہے، اس وجہ سے عوام کا ایک ہجوم باہر نکل آتا ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں اس کے اوپر، اور حالانکہ گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے لیکن پھر بھی لوگ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور پھول پھینک رہے ہوتے ہیں۔ مری سے وہ نکلے، سب سے پہلے جج بشیر صاحب کی نیب کی عدالت میں پیش ہوئے، وہاں سے انہیں 20 نومبر تک ضمانت مل گئی ہے، کیونکہ وہ جج بشیر کو بھی پتہ ہے ساری صورتحال کہ کس طرح زبردستی فیصلہ لکھوایا تھا جنرل فیض نے، اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ تو بنتا ہی نہیں تھا، کیس ہی نہیں بنتا تھا، کیونکہ باپ اور بیٹے میں کیا فرق ہوتا ہے کہ باپ بیٹے سے تنخواہ لے گا کہ بھائی مجھے تنخواہ دو، اور تنخواہ نہیں لی ہے اس لیے نائل کیا جاتا ہے، اور تاحیات یہ کوئی کیس بنتا تھا؟ یہ بس اس کو ہٹانا تھا اور اپنے لاڈلے کو لانا تھا۔ انہوں نے مل کے ثاقب نثار نے، جنرل فیض نے اور جنرل پاشا نے اور کیا نام ہے فنڈنگ آگے کی تھی امریکہ نے اور اسرائیل نے، تو اس پہ دیکھیں کس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عمل کا رد عمل آتا ہے، جو کچھ عمران نیازی نے کہا تھا کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور اڈیالہ جیل میں بند کراؤں گا، آج دیکھو اللہ کی قدرت کہ وہ خود اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ اور سب سے بڑا عذاب اس کے لیے کیا ہے؟ اولاد۔ اس کے دونوں بیٹوں نے عدالت میں، اس نے درخواست دائر کی وکیل کے تھرو کہ میری بات چیت کروائی جائے اپنے بیٹوں سے۔ بیٹوں سے اس نے کیا بات کرنی تھی؟ یہی کرنی تھی کہ بھائی میں نے تو بات کرو تم اپنے ماما سے اور اپنے نانا سے کہ بھائی مجھے چھڑوائیں، میں تو آپ لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ تو ان دونوں بیٹوں نے اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ آج اگر وہ اس نے اپنی بیٹی کو تسلیم کیا ہوتا، بیٹی کی عزت کی، بیٹیوں کی عزت یہ کیا کرنا جانے جو ایک جنسی درندہ ہے جس نے یتیم خانے کی 13 سال کی بچیوں کو بھی نہیں بخشا ہے، یہ بیٹیوں کی عزت کیا کرے گا؟ یہ ہو گیا، اس سے بڑا درندہ راجہ بشارت تھا۔ یہ سب ایک ہی چٹے بٹے ہیں، ان کو بیٹیوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو جو اپنی بیٹیوں کا نہیں بن سکا وہ یوتھیوں کا کیا بنے گا؟ یوتھیوں کی بھی ماؤں بہنوں کو وہ استعمال کر رہا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، بلکہ وہ خود ہی ان کو دعوت دے رہی ہیں کہ آئے ہماری امی کے ساتھ شادی کر لے اور ہمارے ابو کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ یہ تو یوتھیوں کا حال ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے جی، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں کیا اور کیا کر سکتا ہوں، میں تو ان کے لیے بھی دعا ہی کر سکتا ہوں، چلے جیسے بھی ہیں تو ہمارے ہی بچے نا، ہماری مسلمان ہیں، ہماری اولاد ہی ہیں۔ ہاں
اگر قادیانی ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے، قادیانی کبھی مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، کیونکہ ہمارا قانون کہتا ہے، ہمارا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ تو باقی جہاں تک سوال ہے کہ اس کو عمران نے، ہاں اس میں یوتھ کے آج کل اس پہ وہ کر رہے ہیں جی، ججوں کو گالیاں دے رہے ہیں، عدالتوں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں کہ یہ جی معاہدہ کر کے آیا ہے تو اس کو اس لیے ریلیف مل رہے ہیں۔ بھائی اسی میں تو سزا اگر نواز شریف کی معطل ہوئی ہے تو اس کو تو فراڈ پہ سزا دی گئی تھی، اور تمہارے عمران نیازی کو تو سیفر کا وہ لہرانے پہ یا اس پہ سزا ہوئی ہے، کیا نام ہے وہ جو اس نے اپنے جو کاغذات جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، اس میں اس نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا وہ پیسہ جو اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا، جو اس نے توشہ خانے کے مال چوری کر کے بیچا تھا، وہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا، وہ اس نے اپنے کاغذات میں ڈکلیئر نہیں کیا، چوری کا پیسہ تھا، تو وہ اس پہ سزا ہوئی ہے اس کو، اس پہ تو اس کا تو اس کی سزا اگر معطل ہو سکتی ہے تو نواز شریف کی کیوں نہیں معطل ہو سکتی ہے؟ نواز شریف کی تو سزا ہی فراڈ پہ دی گئی تھی، تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سزا دی گئی تھی، تو یا وہ اس مل پہ دی گئی تھی، شوگر مل پہ، جس پہ کہ نواز شریف کا کوئی دور دور تک عمل دخل ہی نہیں ہے، جو اس کی جدی پشتی تھی، جو اس کے والد صاحب کی تھی، اس کا کوئی نواز شریف کا تعلق واسطہ ہی نہیں تھا، اس پہ سزا دی گئی۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک سوال ہے کہ عدالتوں کا، ہاں اب آپ آ جائیں جناب کہ ان 4 ججوں نے یہ آرمی کورٹس کے خلاف فیصلہ کیوں دیا؟ وہ اس لیے انہوں نے دیا ہے کہ یہ جو آرمی کورٹس بنے ہیں نا، یہ انصاف کرنا ہے، انہوں نے نہ ڈالر لینے ہیں، نہ لفافے لینے ہیں۔ وہ محمد خان پٹی جو سیکٹری ہے اس کا پرویز الائی کا، اس نے تو اپنے انٹرویو میں بلکہ مجسٹریٹ کو بیان دیا ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ پورے کا پورا 60 ارب میں ٹھیکے پہ دیا گیا ہے، تو ان ججوں سے امید رکھنی کہ یہ انصاف کریں گے، اور یہ 4 جج، یہ 5 ججوں کا ٹولہ تھا جنہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا، اس میں سے ایک بندیال تو نکل گیا، ابھی 4 باقی ہیں۔ ان کی فیملیاں شامل تھیں 9 مئی کے واقعات میں، جو لاہور میں ہوا ہے، جو کچھ جس طرح قائد اعظم کا گھر جلایا گیا، وہ اس کا جہاز جلایا گیا، اور میجر عزیز پٹی کی یونیفارم جلائی گئی، یہ ان کی فیملیاں اور ان کے رشتہ دار اس میں شامل تھے 9 مئی کے واقعات میں۔ بندیال کی فیملی شامل تھی، ثاقب نثار کی فیملی شامل تھی، ان کی فیملیاں شامل ہیں، تو ابھی تک اگر یہ بچے ہوئے ہیں نا تو یہ ہمارے قانون کی کمزوری ہے۔ وہ دیکھیں جسٹس رضوی جس پہ کرپشن ثابت ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، ابھی تک اس کا کوئی نہیں کچھ اکھاڑ سکا ہے، اس کے خربوں کے حساب سے اس نے رشوت لی ہے، یہ ثاقب نثار نے لی ہے، ٹکٹ بیچے ہیں، لوگوں سے رشوت لی ہے، اس کا کوئی کچھ کیا بگاڑ سکا ہے؟ یہ اب آ کے تو انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ ان کرپٹ ججوں کو وہ نکال باہر پھینکیں گے، اور یہ جو جونیئر جج آگے لائے گئے تھے نا بدیال نے، ان کو استعمال کرنے کے لیے جنرل فیض نے مختلف اٹھا کے، کرپٹ ترین جج ہے۔ ان کو واپس روس انشاءاللہ انہی دنوں میں ایک درخواست آئے گی، ان کو واپس بھیجا جائے گا، روس کیا جائے گا ان کو، اور جونیئر جج، سینئر جج لائے جائیں گے تجربہ کار۔ یہ 4 جج اس لیے انہوں نے اس کا خلاف، حالانکہ سب سے پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، سب سے طاقتور ادارہ ہے پارلیمنٹ، سپریم کورٹ بھی پارلیمنٹ کی ماتحت ہے، آئین پاکستان کی ماتحت ہے، تو آئین بنانا کام ہے پارلیمنٹ کا،
पार्लियामेंट ने एक बाकायदा एक फैसला दिया था, उसके तहत इमरान खान के दौर में ही ये फौजी अदालतें बनी थी। ये अब नहीं बनी है, ये इमरान के दौर में बनी थी। उस वक्त तो ये ठीक थी, उस वक्त ये चारों मरदूद जज भी कह रहे थे ठीक थी, और अब जाके इनको उनमें नुक्स नजर आ रहे हैं, उनमें खराबियां नजर आ रही हैं, उनमें खामियां नजर आ रही हैं। हालांकि वहां से हम इंसाफ मिलेगा उन लोगों को जो गरीब लोग वहां पे बंद हुए हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। और उनमें से किसी एक ने भी अपील नहीं किया इनके आगे। ये पीटीआई ने की थी, क्योंकि पीटीआई का अपना लीडर फंसने वाला है। उसको बचाने के लिए ये अदालतें इमरान को सजा दे सकती हैं? कभी नहीं दे सकती हैं, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे इसराइल है, उसके पीछे खरबों के हिसाब से डॉलर है। आजकल हर दूसरा बंदा बिका हुआ है पाकिस्तान में। किस किस को कहें और क्या कहें। यही तो हम लोगों की बदकिस्मती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, दुनिया से रुखसत होने के बाद, हमेशा मुसलमानों को जब भी नुकसान पहुंचा है ना, इन गद्दारों की वजह से पहुंचा है। टीपू सुल्तान कभी भी ना हारता अंग्रेजों से, अगर उसमें मीर जाफर और मीर सादक जैसे गद्दार ना होते। ये इन गद्दारों की वजह से हमेशा मुल्क ने नुकसान उठाया है। और इस मरतबा आलमी ताकतों के एजेंट कौन बने हैं? जस्टिस खोसा, जस्टिस साकब निसार, जस्टिस बंदयाल, और ये 4 जज, ये बने हैं उन आलमी ताकतों के एजेंट। इनके आज तहकीकात की जाए ना, तो पाकिस्तान के अलावा दुबई में इनकी खरबों के हिसाब से पैसा इनके बैंकों में, इनके अकाउंट से बरामद होगा, आज अगर ईमानदारी के साथ तहकीकात की जाए तो। ये कहां से आया इनके पास? ये उन 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 आलमी ताकतों से ही आया ना, जो मुल्क पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं। तो लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए इंशाअल्लाह। अब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं इंशाअल्लाह। 2 माह बाद, 3 माह बाद, या मार्च तक इलेक्शन इंशाअल्लाह हो जाएंगे। तो अवाम से मेरी एक ही अपील है कि मुल्क के वफादार बनना है। अगर मुल्क को तरक्की की राह पे दोबारा गामजन करना है, बिजली गैस के बिलों से निजात हासिल करनी है, तो नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत से कामयाब करवाएं। तो पीपल्स पार्टी का मैं मुखालफ नहीं हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी का अंदरून सिंध में दौरा करके आया हूँ ना, मेरे वहाँ पे काफ़ी तादाद में मुरीदेन हैं। मैं उन पे वहाँ का दौरा करके आया हूँ, वहाँ पे मैंने हालात देखे हैं। यकीन जानिए, इतनी गुर्बत वहाँ पे है ना, वहाँ पे वही सरदारी निज़ाम चल रहा है, वही वडेरा सिस्टम चल रहा है, सारा कुछ। और सिंध में पीपल्स पार्टी ने 30 साल से ज़्यादा हुकूमत की है। अब जाके तो कुछ सड़कों की हालत बेहतर हुई है, वरना सड़कों का भी हाल बुरा था। लेकिन पीने के पानी का मसला सबसे बड़ा मसला वहाँ पे देहातों में, शहरों में, कराची जैसे बड़े शहर में भी पीने का पानी मसला है। क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सके हैं पीपल्स पार्टी इतना अरसा हुकूमत करने के बाद। वहाँ पे अगर कोई बंदा 10,000 भी लेके बाहर निकलता है ना, तो वो डरता है, साथ गार्ड रखता है कि कहीं मुझे मार ना दे कोई। उसमें से 5,000 वो गार्ड को देगा, या 2,000 रुपये पे गार्ड रखेगा एक दिन के लिए। ज्यादा रकम है तो 5,000, 10,000 दे के वो 2-3 गार्ड साथ रखेगा, तब जाके वो बैंक तक महफूज तरीके से पहुंच पाता है। ये हाल है वहां पे। सरेआम बंदे को उठा के ले जाते हैं, तावान वसूल करके वापस करते हैं। हत्ता कि पुलिस वालों को डाकू उठा के ले जाते हैं, पुलिस के अफसरान को उठा के ले जाते हैं, और फिर कहते हैं जी हमें पंजाब भी दें, केपीके भी दें। केपीके में देखें, पीटीआई ने 10 साल हुकूमत की, कोई यूथ क्या बता दे वहां पे क्या काम हुआ है। केपीके का सूबा 8 अरब का कर्जदार था, इस वक्त 996 अरब का कर्जदार है। ये पैसा कहाँ गया है? पंजाब का अमीर तरीन सूबा था पंजाब। पंजाब का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया तो वो पीटीआई ने 5 सालों में किया है। अच्छा, ये महंगाई का कहते हैं भाई, महंगाई नवाज शहबाज शरीफ करके गया है। और यूथियों को मैं कहता हूं भाई, अक्ल इस्तेमाल करो कि भाई शहबाज शरीफ कैसे महंगाई करके गया। पिछले 5 सालों से तो पंजाब में हुकूमत की है पीटीआई ने,
اور اب انہوں نے چھوڑی ہے تو نگران حکومت آ گئی ہے. شہباز شریف بیچ میں کہاں سے آ گیا یا نواز شریف کہاں سے آ گیا؟ یہ لوگ جاہل، پاکستان کی عوام جاہل ہے، 99% جاہل ہے، ان کو عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی نا، ٹوٹل دنیا کے مسلمانوں میں عقل نہیں ہے، بہت چند ایک ہیں جن میں عقل ہے. اگر ان میں عقل ہوتی تو یہ صدام حسین کو مرواتے. آج اس ملک کا اشر دیکھ لیں، عراق کا کیا اشر ہوا ہے. ان میں عقل ہوتی تو یہ قذافی کو مارتے. آج اس کا لیبیا کا اشر دیکھ لیں کیا ہوا ہے. وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں لوگ. یہ حساب عراق کا ہے. کتنے امیر ترین ملک تھے، ان لوگوں کو عزت راس نہیں آئی تھی، اب عزت ان کی ہو رہی ہے. ہاں، اگر بچایا کسی نے تو وہ عوام نے بچایا ہے. شام کو. مصر میں بھی یہی حال ہوا ہے. مصر میں بھی منتخب حکومت کو ہٹا کے ایک کٹ پتلی جو امریکہ کے اشاروں پہ چلتا ہے اس کو بٹھا دیا گیا ہے. تو باقی دیکھیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ ولاگ پہنچاتا رہوں گا. اور دعا کریں اللہ سے کہ کبھی غرور نہ پیدا کریں عمران نیازی کی طرح، ورنہ آج جو اشر اس کا ہو رہا ہے وہی دیکھ لیں کیا اشر. اس آدمی کو یوتھ یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ وزیر اعظم بنائیں. جو آج میں نے اس کا نیٹ پہ ایک وہ دیکھا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے تقریر کرتے ہوئے کہ جب پاکستان بنا تو اس کی آبادی 40 کروڑ تھی اور اب 22 کروڑ ہے. یہ وزیر اعظم بننے کے لائق ہے بندہ جو کہہ رہا ہے 12 موسم ہے؟ کوئی یوتھیا بتائے نا، گن کے بتا دے کہ 12 موسم کون کون سے ہیں. سردی، گرمی، بہار، خزاں، یہ 4 موسم تو ہیں. اس کے علاوہ 8 موسم یوتھ کے بتائیں کہ کون سے ہیں. تو جو بندہ ہر وقت کوکین کے نشے میں رہتا ہو، شراب کے نشے میں رہتا ہو، جو 13 سال کی یتیم بچیوں سے زیادتی کرتا ہو، جو جنسی درندہ ہو، آئلہ ملک کے ساتھ جو عیاشیاں کرتا ہو، وہ رمل خسرے کے ساتھ جو عیاشیاں کرتا ہو، جو بندہ پوری رات زنا کرتا ہو، صبح اٹھ کے ملک کے فیصلے کرے گا تو ملک پہ عذاب ہی آئے گا نا، جو آج ہم بھگت رہے ہیں. یہ وہی عذاب ہے جو 4 سالوں کا جو ہم بھگت رہے ہیں. اور ابھی بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے خصوصی کرم کیا ہوا ہے. ہمیں اتنی بڑی سزا نہیں ملی جس طرح وہ ان بچیوں کے ساتھ، وہ آشیانہ کی بچیوں کے ساتھ لاہور میں کیا گیا کہ ان کو 13 سال کی بچیوں کو پہلے راجہ بشارت درندگی کا نشانہ بناتا رہا، اس کے بعد گاڑیوں میں بھر بھر کے تو زمان پارک لے جاتے تھے، وہاں پہ عمران نیازی کو پیش کی جاتی اور یہ ان کو اپنی جنسی تسکین کرنے کے بعد پنکی پیرنے کے حوالے کر دیتا. وہ ان کو مار کے جلا کے ان کی ہڈیاں اپنے جنات کو کھلاتی رہی ہے. یہ ظلم ہوتا رہا ہے ان معصوم بچیوں کے ساتھ. تو آج اگر ہم عذاب میں آئے ہوئے ہیں یہ بجلی گیس کے یا مہنگائی کے، تو یہ ہمارے ہی اعمال ہیں. ہم نے ہی اس درندے کو منتخب کیا اور دوبارہ پھر یوتھ کے آدھی سے زیادہ، ویسے ایک بات بتاؤں کہ آدھی سے زیادہ عوام اب بھی چاہتی ہے کہ وہی واپس آئے. اس عوام کا حال ڈنڈا ہے، مرچوں والا ڈنڈا، ان کو پیچھے سے دے کے نا منہ سے نکالا جائے. ضیاء نے جیسے دیا ہوا تھا نا، ضیاء نے 11 سال حکومت کی تھی ان کو ڈنڈے کے زور پہ، وہ مرچوں والا ڈنڈا ان کو نیچے سے دیا ہوا تھا نا اور منہ سے باہر نکالا ہوا تھا اور یہ بالکل خاموش تھے. وہی حال ان کا دوبارہ کیا جائے. یہ عوام ہے ہی اسی قابل. جاہل ترین لوگ ہیں، جہالت کوٹ کوٹ کے اور عیاشی. ماؤں بہنوں کا احترام بھول گئے ہیں، بزرگوں کا احترام بھول گئے ہیں. اپنی فوج کو، اس بندے کو دوبارہ لانا چاہ رہے ہیں جس نے فوج پہ حملہ کیا، ان جوانوں کو ڈنڈے مارے جو بارڈر پہ سامنے سینے پہ گولی کھاتے ہیں اور رات کو ہم سکون سے سوتے ہیں تو وہ بارڈر پہ جاگ رہے ہوتے ہیں. ان کو ڈنڈے مارے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی. ان کو تو میں کہتا ہوں الٹا لٹکاؤ، ان کو ویڈیو میں سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور ان ججوں کو بھی سب سے پہلے ان 4 ججوں کو لٹکاؤ جو کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا قانون ہے، پوری دنیا کا. انگلینڈ سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا جمہوری ملک ہے،
انگلینڈ میں جب ہنگامے ہوئے تھے تو ایک 7 سال کی بچی تھی، اس نے فوج پہ نہیں، پولیس پہ حملہ کیا تھا اس نے، تو اس کو بھی 7 سال کی سزا ہوئی ہے، ابھی بھی وہ سزا کاٹ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو انہوں نے کورٹ مارشل کیے تھے، امریکہ میں کیے ہیں، کورٹ مارشل ہوئے ہیں سولین کے، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ بھائی اگر آرمی پہ حملہ کرو گے تو آرمی کیا ان بکاؤ ججوں پہ چھوڑ دے گی؟ ان کا اپنا سسٹم پورا موجود ہے، وہاں پہ انصاف ہوتا ہے، وہاں پہ کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ اوریجنل انصاف ہوتا ہے۔ یہ کیا انصاف کریں گے بکے ہوئے جج؟ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو یہ 4 جج ہیں نا، ایک بندیال شامل تھا، یہ 5 جج، اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کچھ جج ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ زیادہ اکثریت ان کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جن کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ محمد خان پٹی جو پرویز الہی کا سیکٹری ہے، اس نے باقاعدہ مجسٹریٹ کے آگے بیان دیا ہوا ہے، ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ بھائی جو ٹھیکے پہ 60 ارب میں پہلے اس نے لی تھی، پرویز الہی کے سیکٹری نے، محمد خان پٹی نے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی جب چیف جسٹس بنا لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے، تو پھر اس کے داماد نے وہ ٹھیکہ لے لیا تھا، وہ پھر آگے مکاؤ کرتا تھا۔ ان ججوں سے انصاف کی توقع رکھنا سب سے بڑی جہالت ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے جب اپیل میں جائے گا تو نیا گروپ آئے گا تو وہ ان عدالتوں کو بھی بحال کرے گا، عدالتیں بھی بحال ہوگی، اور انشاءاللہ وہاں سے لوگوں کو انصاف بھی ملے گا۔ جنہوں نے جرم کیا ہوا ان کو سزا ملے گی، جنہوں نے جرم نہیں کیا ہوا تو وہ باعزت بری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس بلا کو اختتام پذیر کرتا ہوں، تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے بلا کے ساتھ، اور اب دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، اور جو بھی کوئی نیک ارادہ ہے دل میں ہے تو وہ اس کو رکھیں، اور آمین آمین بلند آواز سے بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو بھی عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور یا اللہ ہمارے ملک کے سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو جتنے بھی ان کے وفادار ہیں ان سب کی حفاظت فرما آرمی میں، اور جو غدار چھپے ہوئے ہیں آرمی کے اندر، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ جو چھپ کے افواج پاکستان کے ہمارے بچوں کے اوپر جو حملہ آور ہوتے ہیں، جو دھماکے کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ISI کے چیف کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ ISI میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو، ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو
दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दे और दुश्मनों को उनके सामने आयां कर दे। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला हम सब की खताओं को, गलतियों को, कोताहियों को, जुर्मों को माफ़ फरमा, हम सब से राज़ी हो जा। और FIA के इंचार्ज को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। जिस तरह वो मेहनत से काम कर रहे हैं उनको मज़ीद तरक्की अता फरमा, मज़ीद मुल्क के लिए मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह FIA में जितने भी अफसरान हैं, जवान हैं, उनको और उनकी फैमिली को और उनके इंचार्ज को सबको या अल्लाह अपनी ज़मान में रख, उनकी हिफाजत फरमा। और या अल्लाह एंटी करप्शन के इंचार्ज को भी लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। एंटी करप्शन में जितने भी जवान हैं, अफसरान हैं, उन सब की हिफाजत फरमा, उन सबको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। चेयरमैन नैब को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और नैब के अंदर जितने भी यूथ हैं उनको हदायत नसीब फरमा, उनको मुल्क का वफादार बना। अगर वो हदायत के काबिल नहीं है तो उनको दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखरत में भी। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला जितने भी लोग बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनको शफाए कामला आजला अता फरमा, उनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। और या अल्लाह जितनी भी बच्चियाँ घरों में, जवान बच्चियाँ चाहे किसी भी मज़हब से हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, या अल्लाह इन बच्चियों के अच्छे नेक लोगों में रिश्ते करवाने में उनकी गैब से मदद फरमा, उन उसमें आसानी पैदा फरमा, उनकी शादी करने में गैब से मदद फरमा, आसानी पैदा फरमा। और इन बच्चियों को शर्म व हया वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। और इन बच्चियों को पाँचों वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला हम सब से राज़ी हो जा, हम सब की। और या अल्लाह जितने भी हम सब की ख़ताओं को, गलतियों को, कोताहियों को, जुर्मों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जितने भी बच्चियों ने औलाद के लिए कहा है, मेरी दुआ उनके हक़ में कबूल फरमा, उनको अच्छी नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद नाफरमान है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनकी औलाद को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला जितने भी लोग परेशान हाल हैं, सब की परेशानियां दूर फरमा। जो मुश्किलात में गिरे हुए हैं, सब की मुश्किलात दूर फरमा, उन सब के लिए आसानियां पैदा फरमा, उन सब से राज़ी हो जा। और या अल्लाह ख़ुसूसन कारोबारी तबका बहुत परेशान है, सफ़ेद पोश तबका बहुत परेशान है, जो किसी से मांग भी नहीं सकता है, किसी को कुछ कह भी नहीं सकता है। या अल्लाह इन सब की तू गैब से मदद फरमा, इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, इनके कारोबार में इजाफ़ा फरमा। और जो जिन घरों में तंगदस्ती है उन घरों की तंगदस्ती दूर फरमा, उन सब घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। जितने भी कारखाने नुकसान में जा रहे हैं उन सबको या बारी ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े नुकसान से निकाल के नफ़ा बख्श बनाने में गैब से मदद फरमा। जो भी या अल्लाह इस वक्त परेशान हाल हैं, सब की परेशानियां दूर फरमा, सब की मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जितने भी मर्द औरत बच्चे बच्चियां तक दुनिया से जा चुके हैं, खुसूसन मेरे जितने भी लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं इनके अजीज़ व कारब, खुसूसन मेरे अम्मी अबू, मेरे दोनों चाचा चाचियाँ, मामू मामियाँ और फूफियाँ फूफेड़े और मेरा बेटा और मेरी प्यारी बहन और प्यारा बेटा और जितने भी करीबी और दूर के रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुके हैं, दोस्त अहबाब इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उन सबको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमा। उन सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, उन सब को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमा। उन सब की कब्रों को रोशन फरमा, उन सब की कब्रों को कुशादा फरमा, उन सब की कब्रों को ठंडा फरमा, उन सब की कब्रों को रोशन फरमा। और उन सब को कब्रों में
بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔